میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یہ دن جہاں ہمارے لیے نئے سال کا پیغام لاتا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو دوسری جانب یہ دن خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ نئے سال کے حوالے سے تو گزشتہ نشست میں بات ہو چکی تھی۔ آج ہم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، کمالات اور آپ کی شہادت پر بات کریں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 38واں نمبر تھا، یعنی آپ سے پہلے کل 37 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے دین کی ایسی خدمت انجام دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر، آپ کے مبارک طریقوں پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت میں سب سے افضل مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اعمال کا ایسا شوق تھا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ ہمیشہ آپ کی یہ کوشش رہی کہ اعمال میں اور فضیلت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اسی وجہ سے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلامی لشکر کے لیے ہر مسلمان اپنی طاقت کے بقدر خرچ کرے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان دنوں میرے پاس بہت سا مال ہے اور آج میں یہ مال اللہ کے راستے میں دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعمال میں اور فضیلت میں اور اللہ کے قرب میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ یہ ہے اعمال کا شوق۔ آج ہمارے ہاں جو مقابلہ ہے وہ دنیا داری میں ہوتا ہے، اچھے کپڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اچھے گھر کا مقابلہ ہوتا ہے، اچھی گاڑی کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مادیت کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا تھا، روحانیت کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ نیکیاں ہیں وہ چیز کہ جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے میں 38واں نمبر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو یہ عمر اس قابل تھے کہ انہیں نبی بنا دیا جاتا۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ۔ اور حضور علیہ السلام نے آپ کے قبول اسلام کی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام
یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، مراد رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں داخل فرما اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر علی الاعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد علی الاعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ تو چونکہ آپ کے قبول اسلام کے بعد حق اور باطل جدا جدا ہو گئے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فاروق کا لقب دیا کہ انہوں نے حق اور باطل میں تمیز کر دی۔ حضور علیہ السلام کو اپنے اس جانثار صحابی سے بے پناہ محبت، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو، آپ کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ ایک ذرہ برابر بھی سنت میں فرق آئے اس کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہو سکتے تھے۔ زمانے خلافت کی بات ہے، آپ کی زندگی سادگی پہ چل رہی تھی، کپڑوں میں پیون لگا ہوتا تھا، لباس بھی انتہائی سادہ، کھانا بھی انتہائی سادہ اور سخت، جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ بھی کھجور کی چھال کا بنا ہوتا تھا۔ تو کچھ حضرات نے مشورہ دیا کہ اب تو قیصر و کسریٰ کے خزانے ہاتھ آ گئے ہیں، مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونا بھی آ رہا ہے، چاندی بھی آ رہی ہے، اب خوشحالی کا دور آ گیا، امیر المؤمنین کو بھی اپنی زندگی میں آسانی لے آنی چاہیے۔ کچھ حضرات میں یہ مشورہ ہوا، لیکن حضرت عمر کا روب مانے تھا، لہذا سوچا کہ خود تو بات نہ کریں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ بات کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد ماجد سے، امیر المؤمنین سے گزارش کی کہ اب تو خوشحالی آ گئی ہے، اب تو آسانیاں ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں سہولت لے آئیں۔ بس یہ بات سننی تھی کہ غصے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلوں کی مثال مسافروں کی سی ہے۔ ایک مسافر چلا، اپنی منزل پہ پہنچ گیا، دوسرا مسافر چلا، وہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ گیا، اب میں تیسرا مسافر ہوں، مجھے میرے راستے سے کیوں بہکاتے ہو، مجھے میرے راستے سے کیوں بھٹکنے کے لیے کہتے ہو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دستبردار ہونے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیار نہیں ہے۔ یہ ہے مثالی خلیفہ اور یہ ہے مثالی حکمران کہ جب آپ نے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا، خطبہ خلافت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عمر اگر تم سیدھا سیدھا نہ چلے تو ہم تمہیں اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے بڑے جرأت مندانہ انداز میں اور بے باکی میں یہ بات زبان سے نکالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور عرض کی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جو عمر کو سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ آج کل کا کوئی حکمران ہوتا
تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مصلحت تھی، آپ کی حکمت تھی، آپ کا تحمل تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو مجھے ٹھیک کرنا جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ اگلے دن کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر 2 چادریں ہیں، تو اعتراض کر دیا کہ جی سب کے لیے تو ایک ایک چادر، آپ کے لیے 2 چادریں کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کا بالکل برا نہ منایا اور اس سے فرمایا کہ میرے حصے میں بھی ایک ہی چادر ہے، ایک چادر میرے بدن کے لیے کافی نہ تھی، دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے مستعار لی ہے، دوسری چادر میرے بیٹے کی ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو اسلام کا نظام خلافت۔ اسلام میں یہ جو خلافت اور حکمرانی ہے یہ بھی مزے لوٹنے کی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں خلافت ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اسلام میں خلافت کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایک تاریخی جملہ کہ جسے آج کے مستشرقین اور غیر مسلم لوگ بھی بڑی ہی تعریف کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے کوئی ہرن یا کوئی کتا بھی پیاس سے مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے اسلامی خلافت۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں بنایا گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی، ہمارے مفادات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ خلافت اسلام میں ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شورا بنائی کہ میرے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ 6 حضرات کی شورا بنائی، تو کسی نے کہا کہ حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شورا میں شامل کیجیے۔ تو جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب یاد رکھیے۔ کچھ لوگوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ جی خلافت کے لیے بڑے جھگڑے ہوتے تھے اور خلافت خلافت خلافت، جیسے آج کل مادیت کا ذہن ہے، ہر آدمی وزیر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی مشیر بننا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے مجھے وزیر اعظم صدر بنا دیا جائے۔ اسلام کا نظام حکمرانی یہ نہیں ہے۔ وہاں تو لوگ خلافت سے بھاگا کرتے تھے، لوگ ذمہ داریوں سے بھاگا کرتے تھے کہ یہ بوجھ ہمارے گلے میں نہ پڑے۔ جب حضرت عمر سے یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی شورا میں شامل کیجئے، تو فرمایا کہ خلافت کا طوق خطاب کی اولاد میں سے ایک کے گلے میں تو پڑ گیا ہے، میں کسی دوسرے کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں کسی دوسرے کے گلے میں یہ طوق نہیں ڈالنا چاہتا، خطاب کی اولاد میں سے بس ایک کافی ہے۔ تو آج یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ مزے لوٹنے کی چیز ہے، یہ جائیدادیں بنانے کی چیز ہے، یہ بددیانتی کے بازار گرم کرنے کا یہ ایک شعبہ ہے، ایک پیشہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، خلافت اور حکمرانی یہ بھی مزے لوٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر جو فرما رہے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے خلیفہ کا۔ بے شمار مواقع ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے ملتے ہیں کہ سادگی پر زور دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحبزادے نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا، گوشت میں گھی ڈال دیا،
گوشت پکایا اور اس میں گھی بھی ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ گوشت الگ سالن ہے، گھی الگ سالن ہے، میں ایک وقت میں 2 سالن استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ حال تھا سادگی کا۔ حالانکہ یہ نہیں کہ غربت تھی، افلاس تھا، کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہو کے آ رہے تھے۔ جیسے آج کل کوئی امریکہ کو فتح کر لے، خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اس زمانے میں کیسر و کسرا سپر پاورز تھے، ان کے علاقے فتح ہو کے آ رہے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگ رہے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک وقت میں 2 سالن استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہا تو اتنی سخت روٹی تھی کہ مجھ سے چبائی نہیں جا رہی تھی، اتنی سخت روٹی تھی کہ مجھ سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے پانی میں بھگو کے نرم کر کے کھا لو، پانی میں بھگو کے نرم کر کے کھا لو۔ یہ ہے خلافت۔ خلافت کوئی مزے لوٹنے کی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کے بہت سارے ممالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز خلافت کو ایک آئیڈیل نظام کی حیثیت سے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر وہاں طلباء کو جو قانون کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انداز حکمرانی کو، آپ کے اصول ہائے حکمرانی کو باقاعدہ طور پر نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسا قائد، ایسا حکمران، ایسا خلیفہ نہیں گزرا۔ اور سادگی کا اور اسلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب فلسطین کے دورے پر گئے، فلسطین فتح ہوا تھا نیا نیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے، وہاں دورے پر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے جب دیکھا کہ سادہ سواری پر سوار ہیں، لباس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، پاؤں کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو عرض کیا ہے امیر المومنین، آپ نے ابھی یہاں کے بادشاہوں سے ملاقات کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے لیے اعلیٰ لباس کا انتظام کر دیں، عمدہ سواری کا انتظام کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ ابو عبیدہ، ہم ایک ذلیل اور رسوا قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور رستے میں عزت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو یاد رکھنا اذلنا اللہ، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اگر ہم نے لذت کو ان کپڑوں میں ڈھونڈا، اگر ہم نے لذت کو ان بڑے بڑے محلات میں ڈھونڈا، اگر ہم نے عزت کو ان سواریوں میں ڈھونڈا، تو یاد رکھنا عزت نہیں ملے گی، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مسلمان کی عزت کا ایک ہی راز ہے، اور وہ راز ہے اسلام، وہ راز ہے دین، وہ راز ہے سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا مسلمان انگریز بننا چاہتا ہے، اور لطف کی بات ہے کہ آج کے انگریز بھی اس کی انگریزیت پہ دانت نکالتے ہیں، یہ کیا انگریز بنے گا؟ زبان میں بھی انگریزیت لانا چاہتا ہے، سوچ میں بھی انگریزیت لانا چاہتا ہے، لباس میں بھی انگریزیت لانا چاہتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ انگریز بھی اس پر ہنستا ہے کہ یہ دیکھو یہ نیا ماڈرن انگریز آ گیا۔ تو بھئی انگریز بننے کے بجائے آدمی مسلمان بن جائے، اسلام کو سینے سے لگائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے ایسی عزت عطا فرمائیں گے، ایسا روب عطا فرمائیں گے کہ وہ کافر جن کے پیچھے آج یہ مرا جا رہا ہے، وہ کافر اس سے مرعوب ہوں گے، وہ کافر اس کے سامنے مغلوب ہوں گے۔ رستم کے سامنے کسی نے حضرت عمر کا نام لیا۔ رستم کون ہے؟ اس زمانے کی جو سپر پاور تھی روم،
روم کی فوج کا سپہ سالار، رومی فوج کا سپہ سالار رستم، اس کے سامنے کسی نے حضرت عمر کا نام لیا تو بولا میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، جب میرے سامنے عمر کا نام لیتے ہو تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پورے انگریز بن جائیں گے تو پھر انگریز ہمارا نام سن کے کانپیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، جب پورے مسلمان بن جائیں گے پھر وہ لوگ ہمارا نام سن کے کانپیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے رومی فوج کا سپہ سالار اقرار کرتا ہے کہ میرا دل کانپ جاتا ہے۔ تو یکم محرم الحرام جہاں ایک طرف نئے سال کا آغاز ہے تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ 26 ذی الحجہ کو آپ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں خنجر لگا، ایک مجوسی ابو لؤلؤ نے خنجر مارا، 3 دن تک شدید زخمی رہے اور یکم محرم الحرام کو وصال ہوا۔ یہ جو 3 دن گزارے زخم کی حالت میں، ان دنوں میں بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ جنت کی بشارتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن چکے ہیں، لیکن اللہ کا ایسا خوف تھا کہ زخمی حالت میں آپ کا سر مبارک اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی گود میں تھا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پر ڈال دو۔ بیٹے نے سر زمین پہ رکھا، اپنے چہرے کو مٹی میں ملا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تیرے لیے بھی ہلاکت ہے، تیری ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ کا ایسا خوف ہے، حالانکہ جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی پر فرمایا عمر میں جنت میں تمہارا محل دیکھ آیا ہوں، میں جنت میں تمہارا محل دیکھ آیا ہوں، لیکن اللہ کا ایسا خوف ہے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر یہ چاہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، یہ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے پہلو میں جگہ دے دی جائے۔ عمر یہ کہتا ہے، اگر تم نے یہ کہا کہ امیر المومنین کہتے ہیں تو وہ سمجھیں گی کہ امیر المومنین کا حکم ہے، دل نہیں چاہے گا تب بھی بات مان لیں گی، اس لیے یہ کہنا کہ عمر یہ کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغام دیا کہ ابا جان یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا یہ جگہ اگرچہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ آپ اپنی حیات طیبہ میں بھی جہاں جاتے تھے تو پوچھتے تھے ابو بکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں۔ جب آتے تھے تو ایک طرف ابو بکر ہوتے تھے، ایک طرف عمر ہوتے تھے، لہٰذا میں آج بھی یہی چاہوں گی کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، پیغام دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حیا میں اجازت دے دی ہو، ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، ایک مرتبہ دوبارہ اجازت لے لینا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیت، امت مسلمہ کا وہ سرمایہ کہ یاد رکھیے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کو پھیلانے والے، عدل و انصاف کا ایسا دور دورہ کرنے والے
کہ بصرہ سے ایک نوجوان حسین لڑکی زیورات میں لدی ہوئی بصرہ سے چلتی ہے، پیدل سفر کرتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہے، اسے کوئی میلی نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا یہ حال ہو، امن و سلامتی کا یہ عالم ہو، میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، یہ اس امت پر حضرت عمر کا احسان ہے۔ آج بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے سب کچھ پڑھا، سب کچھ جانا، آج کا اخبار پڑھنے پہ 2 گھنٹے لگا دیے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو اپنے اکابرین کی سیرت کو نہیں پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو ان صحابہ کے واقعات کو نہیں پڑھا۔ آج چھوٹا سا بچہ دنیا بھر کے اداکاروں کو، فنکاروں کو، کھلاڑیوں کو، ان کے نسب ناموں کو، ان کے تاریخ پیدائش کو، تاریخ وفات کو جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو صحابیت کو نہیں جانتا، نہیں جانتا تو رسالت کو نہیں جانتا، نہیں جانتا تو اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتا، باقی سب کچھ جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں ضرور سکھائیے، لیکن یہ سارا یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا، اگر اسے اپنی تاریخ پر فخر ہوگا، اگر اسے اپنے دین سے محبت ہوگی، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے آگاہ ہو، وہ اپنے ماضی سے آگاہ ہو، وہ اپنے دین کا جاننے والا ہو، اسے اپنے دین کی عظمت کا، اسلام کی جامعیت کا علم ہو۔ یہی ایک رستہ ہے امت کے بقا کا، یہی ایک رستہ ہے پاکستان کے بقا کا، یہی ایک رستہ ہے اپنے تشخص کو باقی رکھنے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔